بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا۔ یہ وہ جنگ تھی جو یزیدی اور حسینی کے بیچ کی تھی۔ وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ انہیں اپنی گود میں کھلایا کرتے تھے۔ حجرہ فاطمہ کا جانشین، مصلی رسول کا وارث، حضور کے کاندھوں پر سواری کرنے والا حسین، جس حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور یزید کے کرتوتوں کے چشم و دید گواہ تھے۔ یہ واقعہ تب شروع ہوا جب یزید تخت نشین ہوا اور اسے یہ فکر ہوا کرتی تھی کہ امام حسین عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس یہ میری بیعت کریں، اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اور اگر بیعت نہ دے تو سختی کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارات میں، جو کہ گورنر ہاؤس ہے، اس میں بلایا جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالامارات میں پہنچتے ہیں اور ولید بن عقبہ نے ان سے کہا کہ یہ خط ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے اور وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان دے دوں گا پر ایسے شخص کو بیعت نہیں دوں گا جو شرابی ہے، وہ بدکار ہے۔ وہ وہاں سے چلے گئے اور اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا مدینے کو چھوڑنا پڑے گا، یزید بیعت لینے کے لیے مصر ہے اور میں بیعت نہیں کروں گا۔ بہت ہی دردناک منظر تھا اس شہر کو چھوڑنا جہاں حسین ابن علی پیدا ہوئے، مدینے کی گلیوں میں کھیلے بڑے ہوئے، اس شہر کو چھوڑنا جہاں ان کا پورا بچپن گزرا۔ بہت ہی دردناک منظر تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر گئے، الوداع کہا، اور ساتھ ہی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر گئے اور انہیں بھی الوداع کہا۔ اپنے نانا اور اپنی والدہ کو الوداع کرنے کے بعد مدینے سے نکلے اپنے خاندان کے ساتھ اور مکہ روانہ ہوئے۔ مکہ میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد وہاں پھر کوفیوں کے خطوط آنے لگے۔ حضرت امام حسین 8 ذی الحج کو احرام باندھے کھڑے ہیں حج کے لیے، لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ حاجیوں کی صورت میں کچھ قاتلوں کو چھپایا گیا ہے تو آپ اس احرام کو حج کے بجائے عمرہ میں تبدیل کر دیتے ہیں اور کوفہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ کوفے کے راستے میں ایک مقام آیا جسے شراف کہا جاتا ہے، وہاں رکے اور سارے قافلوں والوں کو رکنے کا حکم دیا۔ امام حسین نے پانی بھرنے کا حکم دیا کہ آگے 3-4 دن کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جیسے ہی حضرت امام حسین کا قافلہ آگے بڑھا، اچانک ہی سامنے مخالف فوج کا سامنا ہوا۔ یہ پہلا ٹکراؤ تھا مخالف فوج کا۔ اس فوج کا لیڈر سپہ سالار حر بن یزید تھا۔ اس نے ان کا سامنا کیا اور آ کر کہا کہ مجھے اپنے آقا یزید نے حکم دیا ہے کہ آپ کا راستہ روکیں۔ مجھے یزید کا حکم ملا ہے کہ
میں آپ کو آگے بڑھنے نہ دوں اور آپ کا راستہ میں آپ کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ کو کوفے نہیں جانے دوں گا۔ ایک بڑا سپہ سالار، یہ یزید کی فوج کا 3rd یا 4th کمانڈ کا سپہ سالار تھا۔ اس کی 3rd یا 4th کمانڈ اس کے ہاتھ میں تھی۔ حر کا لشکر حسین کے قافلے کا تعاقب کر رہا تھا اور ان کا پیچھا کرتے کرتے ریگستان سے تھک ہار کے جب ان کے سامنے پہنچا تو ان کے تمام ساتھی، یہاں تک کہ جانور بھی اتنے پیاسے تھے، پیاس کی شدت سے ان کی جان جا رہی تھی۔ تو امام حسین نے حکم دیا کہ ان کو پانی پلایا جائے، جبکہ امام حسین کو یہ بھی پتہ تھا کہ ان کا مقصد کیا تھا، وہ کس مقصد سے آئے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو پانی پلایا گیا، یہاں تک کہ ان کے لشکر کے انسان تو انسان، ان کے تمام جانوروں تک کو پانی سے لیس کر دیا گیا۔ پھر جب حضرت امام اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھنے لگے تو حر بن یزید ان کا راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئے۔ حر نے ان کا راستہ روکا اور کہا، مجھے آپ کا راستہ روکنے کا حکم ملا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے حر سے کہا، اے حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ سنتے ہی حر نے کہا، اے حسین، اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کا جواب ضرور دیتا، پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا فرزند ہے، اور میں ان کے لیے ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر وہ حضرت امام کے لشکر کو لے کر آگے بڑھا۔ حضرت امام کا لشکر آگے اور حر کا لشکر پیچھے پیچھے۔ ایک مقام آیا تو حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ پتہ کیا جائے کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں۔ تو وہاں مقامی لوگوں کو اکٹھا کیا تو پتہ چلا کہ اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام حسین کا یہ سننا تھا اور بس یہ حکم دے دیا کہ وہیں قیام کرنا ہے، یہیں پر خیمے لگائے جائیں۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ ان کا سپہ سالار حر حسین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو حکم دیا کہ دوسری فوج کو روانہ کیا جائے، اور پھر یوں یزید کی فوج امام حسین کے قافلوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کا لشکر جو کہ 72 لوگوں پر مشتمل تھا اور یزید کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا۔ 7 محرم الحرام کا دن تھا اور ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ اسی طرح 7 گزر گئی، 8 گزر گئی، 7 محرم الحرام گزرا، 8 محرم الحرام گزرا، یوں ہی 9 گزرا۔ پیاس کی شدت سے قافلہ حسین دو چار تھا، خیموں سے بچوں کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اور اپنے خیموں میں بیٹھا تھا اور یہ آوازیں سن رہا تھا، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، میرے ہاتھ باندھ دو اور مجھے اپنے خیمے سے حضرت حسین کے خیمے تک لے چلو، میں ان کے قافلے کے ساتھ ہوں۔ اور یوں 10 محرم الحرام کو اپنے بیٹے کے ہمراہ حضرت امام حسین کے خیموں کی طرف بڑھنے لگا۔ جب یہ نظارہ حضرت امام حسین نے دیکھا تو حکم دیا کہ حر کو میری طرف لے آؤ، اور حر کو معاف کر دیا گیا۔ بعد میں جب وہ حضرت امام حسین کے ساتھ ملے اور جنگ میں شہید ہو گئے۔ 10 محرم الحرام کا دن تھا، جنگ کا اعلان ہوا ہے، لشکر حسین پیاس سے تڑپ رہا ہے
لشکر حسین پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ سکینہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہائے میرے بیٹے کا گلا خشک ہو چکا ہے۔ امام حسین حضرت علی اصغر کو جو 6 ماہ کے تھے ان کو اپنی گود میں اٹھایا اور نہر کی طرف بڑھنے لگے اور کہا اے دشمن، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، لہٰذا اس بچے کو پانی پلایا جائے۔ اس بچے کو پانی پینے کی اجازت نہ ملی۔ وہاں لشکر یزید سے ایک شخص نے تیر چلایا اور ننھے علی اصغر کے گلے آ کر تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ جس تیر سے حملہ کیا گیا تھا وہ اتنا خطرناک تھا جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا۔ جب ان کے خیموں کے قریب حضرت علی اصغر کے کی لاشوں کو لایا گیا، شور مچ گیا، خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ پھر حضرت علی اکبر آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عباس شہید ہوئے۔ ان کو پہلا تیر ان کو اپنے ایک بازو میں لگا، جو بازو الگ ہو گیا، اور دوسرا تیر ان کے دوسرے بازو میں لگا، وہ بھی تن سے جدا ہو گیا، اور وہ بھی گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئے۔ اسی طرح حضرت قاسم کو شہید کر دیا گیا اور تمام تر لشکر کے تمام لوگوں کو شہید کیا گیا، تمام مردوں کو شہید کر دیا گیا، حتیٰ کہ آخر میں جب حضرت امام حسین بچے وہ بھی میدان میں آئے، مقابلہ کیا، لیکن ان کو تیر مارا گیا، تلواروں سے مارا گیا، نیزوں سے مارا گیا اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ سب نظارہ حضرت زینب کی آنکھوں کے سامنے سے ہو رہا تھا۔ یہ وہ دن تھا کہ جب لشکر حسینی کے لیے قیامت تھی، چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔